السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو حاضرین، کیسے ہو آپ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ساتھیوں، آج ہم پڑھیں گے غزل کے بارے میں۔ کل کی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا نظم کے بارے میں کہ نظم کسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں ہم نے بہت اچھے طریقے سے سمجھا تھا۔ ساتھیوں، آج ہمارا ٹاپک رہے گا غزل، یعنی غزل کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے غزل کسے کہتے ہیں۔ ساتھیوں، ہم زیادہ باتیں نہ کرتے ہوئے اپنی کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ ساتھیوں، ہم نے یہاں لکھ رکھا ہے غزل کسے کہتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا عنوان یعنی آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ غزل۔ غزل کے بارے میں جانیں گے کہ غزل کسے کہتے ہیں۔ ساتھیوں، غزل جو ہے، غزل ایک عربی زبان کا لفظ ہے۔ کس زبان کا لفظ ہے غزل؟ عربی زبان کا لفظ ہے، جس کا اصل معنی ہے محبوب سے باتیں کرنا یا عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا، ان کے حسن جمال کی تعریف کرنا۔ یہ غزل کا اصل معنی ہے اور غزل عربی زبان کا لفظ ہے۔ ساتھیوں، ابتدا میں غزل جو ہے عشق و محبت کے اوپر لکھی جاتی تھی، یعنی عورتوں کے حسن جمال کے اوپر لکھی جاتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ اس میں بہت سارے مضمون یعنی مضامین شامل ہوتے چلے گئے، اور غزل کے اندر آج کے دور میں دیکھا جائے تو سب چیزیں ملتی ہیں۔ ساتھیوں، غزل آہستہ آہستہ اس میں باقی مضامین شامل ہوتے چلے گئے، اور غزل کا جو پہلا شعر ہوتا ہے، یعنی غزل کا جو پہلا شعر ہوتا ہے، یعنی جو دو مصرعوں سے بن کر ایک شعر بنتا ہے، یعنی جو ہم نے یہاں لکھا کوئی امید بر نہیں آتی، کیا لکھا؟ کوئی امید بر نہیں آتی۔ تو ساتھیوں، یہ کیا ہو گیا؟ ایک مصرع ہے۔ کیا ہے؟ ایک مصرع۔ کوئی صورت نظر نہیں آتی، یہ دوسرا مصرع ہے۔ بچوں، یہ دونوں مصرعوں سے مل کر ہمارے پاس ایک اشعار بن گیا، یعنی ایک شعر مکمل ہو گیا۔ یعنی ایک لائن کو ایک جو لکھ رہا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کہیں گے مصرع، اور دو مصرعوں سے مل کر کیا بنتا ہے؟ شعر بنتا ہے۔ غزل کا پہلا شعر ہوتا ہے، یعنی غزل کا پہلا شعر جس میں قافیہ یعنی ہم ردیف اور ہم قافیہ ہو۔ غزل کا پہلا شعر ہم ردیف اور ہم قافیہ ہو، اسے بچوں کیا کہتے ہیں؟ مطلع کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ غزل کا پہلا شعر جس میں ہم ردیف اور ہم قافیہ، جس کے اندر ردیف اور قافیہ دونوں پائے جاتے ہوں، اسے بچوں کہتے ہیں مطلع۔ کیا کہتے ہیں؟ مطلع کہتے ہیں۔ اور غزل کا آخری شعر، غزل کا آخری شعر یعنی جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اسے بچوں کہتے ہیں مقطع۔ کیا کہتے ہیں؟ مقطع کہلاتا ہے۔ بچوں، تخلص کیا ہوتا ہے؟ تخلص بچوں ہوتا ہے یعنی جو شاعر اپنے اصل نام کے علاوہ جو اپنا ایک شاعرانہ یعنی اصل نام کے علاوہ جو اپنا دوسرا نام کو شعر و شاعری کے اندر استعمال کرتا ہے، یعنی جو اپنا ایک شاعرانہ نام رکھتا ہے، اسے ہی بچوں کیا کہتے ہیں؟ تخلص کہتے ہیں۔ مطلع اور مقطع کے علاوہ، یعنی پہلے شعر میں مطلع پایا جاتا ہے، غزل کے آخری شعر میں مقطع پایا جاتا ہے۔ مطلع اور مقطع کے علاوہ یعنی جو باقی کے اشعار ہیں، وہ کیا کہلاتے ہیں؟ فرد کہلاتے ہیں۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ فرد کہا جاتا ہے۔ اور ساتھیوں، غزل یعنی اردو کے اندر سب سے پہلے غزل کس نے لکھی؟ امیر خسرو نے۔ کس نے لکھی؟ اردو کے اندر سب سے پہلے غزل امیر خسرو نے لکھی، اور رشید احمد صدیقی نے غزل کو اردو شاعری کی آبرو کہا ہے۔ رشید احمد صدیقی نے غزل کو اردو شاعری کی آبرو کہا ہے۔ ساتھیوں، اب ہم اس میں سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہاں پڑھا تھا غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو، مطلع کہلاتا ہے۔ تو بچوں، ہم دیکھتے ہیں کہ مطلع اور مقطع کی پہچان سیکھیں گے کہ مطلع اور مقطع کی پہچان کیا ہوتی۔ ساتھیوں، قافیہ اور ردیف کی پہچان کیا ہوتی؟ شعر کے اندر ہم قافیہ اور ہم ردیف، یعنی اس میں ردیف اور قافیہ کون کون سے، اس کی پہچان کیا ہوتی؟ بچوں، جو قافیہ ہوتا ہے اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں پیدر پہ آنا، لیکن اس کو شاعری کے اندر یعنی وہ لفظ جو ہم آواز ہو اور ہم وزنی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قافیہ کہتے ہیں۔ اور قافیہ جو ہے ردیف سے
پہلے آتا ہے اور ردیف سب سے آخر میں آتا ہے، یعنی مصرعے کے سب سے آخر میں ردیف آتا ہے اور ردیف سے پہلے کیا آتا ہے؟ قافیہ۔ قافیہ وہ ہوتا ہے جو ہم وزنی ہو اور ہم آواز ہو، یعنی اس کے لفظ چینج ہوتا ہے لیکن آواز اس کی ایک جیسی ہوتی ہے۔ جیسے اس کے اندر دیکھتے ہیں ہم، کوئی امید بر نہیں آتی، کیا ہے؟ کوئی امید بر نہیں آتی۔ اس کے اندر دیکھیں گے کہ قافیہ کیا ہے، یعنی بر کیا ہے؟ قافیہ۔ نہیں آتی یہ ردیف ہے اور ردیف سے پہلے آتا ہے قافیہ۔ آگے بچوں سمجھ میں؟ ردیف لاسٹ میں آتا ہے نہیں آتی نہیں آتی، دونوں مصروں میں نہیں آتی نہیں آتی، یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا ردیف، اور ردیف سے پہلے کیا آتا ہے؟ قافیہ آتا ہے۔ بر نہیں آتی نظر نہیں آتی، امید بر نہیں آتی صورت نظر نہیں آتی، امید بر یہ کیا ہو گیا؟ قافیہ ہو گیا، صورت نظر قافیہ ہو گیا، نہیں آتی نہیں آتی۔ تو بچوں آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اور ردیف کسے کہتے ہیں؟ یعنی ردیف اسے کہتے ہیں جو ہم شکل ہو اور اشعار یعنی مصرعے کے آخر میں بار بار استعمال ہوتے ہیں، تو بچوں اسے کیا کہتے ہیں؟ ہم ردیف کہتے ہیں۔ تو آئی ہوپ کہ بچوں آپ کو یہ غزل کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا، کیونکہ ہم نے آپ کو بالکل سرل لفظوں میں سرل الفاظ کے ساتھ ہم نے آپ کو سمجھایا ہے اور آپ کو ردیف اور قافیہ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھایا ہے۔ تو ساتھیو، اگر آپ کو ہماری یہ کلاس سمجھ میں آئی ہو تو کامنٹ میں آپ ضرور بتائیں، اور جو کچھ آپ کے سمجھ میں نہیں آیا، جو آپ کا ڈاؤٹ ہے اس کو کامنٹ میں بتائیں، ہم آپ کا اس کا حل ضرور بتائیں گے۔ اور جو ساتھی ہم سے نیو جڑا ہے، سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل کریں، جس سے ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ تو اب ہم اپنی کلاس کو یہیں روکتے ہیں، اب نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم آپ سے پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔